کسی نے ایک سوال کیا، ہمارے جو 3-4 کام ضروری ہے وہ سالوں سال ہو گئے، ہو نہیں رہے ہیں، نماز، قرآن، ذکر، استغفار پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، رشتہ دار ساتھ نہیں دیتے، اللہ کی کیا مصلحت ہے سمجھ نہیں آ رہی، سب بہت پریشان ہو گئے ہیں، کیا کرے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ 3-4 کام ایسے جو ہو نہیں رہے اور بہت ضروری ہے، لیکن اور سالوں سال ہو گئے وہ نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز، آپ نماز، روزہ، استغفار، زکوٰۃ، حج اپنے 4-5 کام کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اسی کے لیے کر رہے ہیں تو سب سے بڑی غلطی یہاں کر رہے ہیں۔ آپ نماز اللہ نے فرض کیا بول کے کر رہے ہیں، چاہے کام ہو یا نہ ہو۔ آپ زکوٰۃ اللہ نے بولا بول کے دے رہے ہیں، چاہے مسئلہ حل ہو یا نہ ہو۔ آپ اللہ نے جو حکم دیا اس کو اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ تو آپ پہلے ہی عبادتوں کو الگ کر دیں اس مسئلے سے، یہ آپ کا الگ عمل ہے، وہ آپ کا الگ عمل۔ اب رہا مسئلہ وہ جو 3-4 مسئلے سالوں سے حل نہیں ہو رہے، وہ کیا کرے، جو کہ بہت ضروری بھی ہے۔ دیکھیے، یہ آپ کو لگتا ہے وہ 3-4 مسئلے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کا رب آپ کے لیے ابھی ان مسئلوں کو ضروری نہیں سمجھتا ہے، لہذا جو وہ فیصلہ لے رہا ہے اس فیصلے پہ مطمئن ہو جائیے، اس فیصلے پہ مطمئن ہو جائیے۔ آپ حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے، بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ ابھی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں، چونکہ ہم لوگ ایک فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، بہت ساری پلاننگ رہتی ہماری، بہت سارے کاموں کو ہم ترتیب دیتے، بہت سارے ارادے رکھتے کام کرنے کے، بہت سارے کاموں کے لیے کوشش کرتے، اور کبھی ایسا لگتا آج یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آ کے بولتا آپ کے ایف سی آ رہے ہیں، فارن فنڈز کا جو گورنمنٹ سے پرمیشن ہوتا ہے ٹرسٹ کے لیے کہ ہم فارن فنڈ لا سکیں، میرے پاس اتنے کروڑ روپیہ ہے، یا اتنے کروڑ روپیہ کوئی حکومت کی طرف سے آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس وہ پرمیشن ہو، تو تب لگتا ہے یا اللہ بس ایف سی آ رہی، میری زندگی اگر مل جائے تو ٹرسٹ کو اتنے کروڑ روپے مل جائیں گے تاکہ ہم مسلمانوں کے لیے اورنگ آباد میں فلاحی کام یہ کر سکتے ہیں۔ یہ میری ایسی سوچ آتی، بٹ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کب چیز ہونا ضروری، یاد رکھیں۔ ایک ہماری سوچ ہوتی اور ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا منصوبہ ہوتا، تو اپنی سوچ اپنی جگہ رکھیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، لٹرلی 2004 میں نے اسلامک ریسرچ سینٹر ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کی پرمیشن کے لیے ڈالا تھا، 4 میں نہیں ملی، پوری 4 محنت کی، پھر 5 میں ری سبمیشن کیے، نیا فائل ڈالے، 5 اور 6 پڑے رہے، ایون کورٹ کیس کر دیے، چیریٹی کمشنر کے اوپر ہم نے کیس ڈال دیے کہ ہمارا کیس کیوں نہیں ہوا، پھر 8 اور 9 گزر گیا، اب محنت کرتے رہے، 2010 آ گیا، کوئی سلوشن نہیں۔ مطلب IRC تو چل رہا تھا لیکن رجسٹرڈ ادارہ نہیں تھا اب تک، دوسرے تنظیموں کے تحت چلتا تھا، اور تنظیمیں تھی ہماری لیکن یہ نام سے نہیں تھی۔ اب پریشان ہے، 2013 میں اس کا رجسٹریشن ہوا، جب اس کو ہونا تھا تب وہ ہوا، اور ایسے ٹائم پہ ہوا کہ 2014 کے بعد ایک IRC ایک بڑا نام ہو گیا، 13 تک نہیں پہچانتے تھے لوگ، بہت کم لوگ پہچانتے تھے، ایک بڑا نام ہو گیا، دنیا بھر میں لوگ چینل کے تھرو یہ تھرو وہ ہو گیا، اس سے 1 سال پہلے اس کو ہم کو پرمیشن ملا، تو اللہ نے جب بہتر سمجھا ہو گیا ہو۔ ہاں ہمارے لیے اتنا ضروری تھا، وہ اتنا ضروری تھا کہ ہم کو ڈر تھا کوئی اور وہ نام لے لیں گے تو ہم کیا کریں گے۔ ہماری سوچ اپنی جگہ، اللہ کے پلاننگز اپنی جگہ۔ پھر ہم نے ڈال دی ٹرسٹ، اب ٹرسٹ ڈال دی، بھائی ہم ایڈوکیٹ ہے، لیگلی سب چیز جانتے، تو اب اس کو ہم کو 12A کرانا ہے، TG کرانا ہے تاکہ گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ہو جائے، ٹیکس کے اندر رجسٹریشن ہو جائے، ٹیکس بینیفٹ لوگوں کو دے، اور محنت 13 میں محنت، 14 میں محنت، 15 میں محنت، 16 میں محنت، 17 میں محنت، نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کو جب کرانا تب ہوا، 2019 میں وہ کام ہوا۔ تو میری ایک سوچ تھی، ہماری ایک سوچ، اللہ کا ایک منصوبہ، ہم کو اس پہ راضی ہونا ہے کہ رب نے جب بہتر سمجھا وہ چیز ہو گئی، بس ختم۔ تو آپ یہ جب رکھ لیں گے نا تو ہر ہونے والی چیز میں آپ کو رب کی مصلحت، اللہ کی مصلحت نظر آئیں گی، اور آپ مطمئن ہوں گے اور اس مسئلے سے پریشان نہیں ہوں گے۔ کم از کم ارادہ ہے کہ ہمارے بچوں کی شادی جلدی ہو جائے، صحیح بات ہے، لیکن وہ تب ہوں گی جب رب چاہیں گے۔ اور ابھی میرے کو کیا لگ رہا ہے، ارے یہ لڑکا، ارے ہنس جا رہا، ارے NRI، ارے یہ، ارے امریکن، ارے فلاں، ارے یوروپ، ارے آسٹریلین ہے، یہ ابھی تو ہو جانا سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا لڑکا ہے، فلاں ہے فلاں۔ یہ آپ کی سوچے کہ لڑکا آپ کی بچی کے لیے سب سے اچھا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے نہیں طے کیا اس کا، وہ باقی ہے، وہ جب ہوں گا تبھی سمجھ میں آئیں گا رب نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ بڑی حکمتیں ہوتی، یاد رکھیے، زندگی گزرتی ہے تو چیزیں یاد رہ جاتی ہے کہ یار یہ دیکھو ایسا سوچے تھے، آج یہ ہوا۔ آپ انداز لگائیے، میں 2004 سے محنت کر رہا ہوں، اور 2013 مطلب میں 10 سال کے بعد رجسٹریشن ہوا میرے ادارے کا۔
لیکن جب اس کے لیے بہتر تھا تب وہ ہوا. ہو سکتا ہے شروعات میں کرتے نام بڑا ہو جاتا, کام کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتا ہے لوگ شروع کرتے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ, بڑی بڑی انوگریشن کے ساتھ, کام کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ بھی ہو سکتا تھا منہ کی بل گر جاتا. جب بہتر تھا دیکھ ہم مطمئن تھے اس میں, لیکن ہم نے اپنی کوشش کی. تو آپ کوشش کر رہے 4-5 کام آپ کے نہیں ہو رہے, یہ نہیں ہونا ہی آپ کے لیے خیر تھا اب تک, اور جب تک یہ نہیں ہوں گے وہ خیر ہوں گا آپ کے لیے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں جگہ فرمایا ہے انسان کوئی چیز اپنے لیے خیر سمجھتا ہے لیکن وہ اس کے لیے شر ہوتی ہے, اور کوئی چیز اپنے لیے شر سمجھتا ہے وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے بہتر. تو رب العزت نے آپ کے لیے بہتر سمجھا اور ڈیسیجن ہے, تو چلنے دیجیے اسے. کوششیں کرتے رہیے, دعائیں کرتے رہیے. چونکہ مسئلے آپ نے لکھے نہیں اس لیے میں پرٹیکولر نہیں بول پا رہا ہوں, ٹھیک ہے, مثالیں اپنی دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو دعائیں کرتے رہیے, کوششیں کرتے رہیے, لیکن اگر اللہ نے نہیں کیا اس کے پیچھے کچھ مصلحت ہے, یہ آپ کی اس دنیا اور آخرت کے لیے انشاءاللہ خیر ہوں گا. تو ہم اپنا کام کریں, باقی اللہ پہ چھوڑ دو, اپنا کام کریں گا. دعائیں ہوتی ہے, بیماریاں ہیں, بچیوں کی شادیاں میں جانتا ہوں, تجارت رزق میں کمی کا مسئلہ میں جانتا ہوں, بہت بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں میں جانتا ہوں. بیماری حل ہونا ضروری ہے, رزق میں برکت ہونا ضروری ہے میں جانتا ہوں, بچوں کی شادیاں ضروری ہے میں جانتا ہوں, اچھا گھر ہونا ضروری ہے. آپ تڑپ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, لیکن رب جانتا ہے, اللہ جانتا ہے یہ کب ضروری ہے آپ کے لیے اور کب نہیں. تو ابھی ضروری نہیں ہے, تو جو نہیں ہوا یہ ابھی ضروری نہیں تھا, اور یہ جب ہوں گا تب وہ ضروری تھا, تب اللہ اس کو کر دیں گا. بہت ساری بار جب اللہ ایسی نعمت ہے تو ہم کیا بولتے ہیں, ابا تھے تو جب تو کچھ نہیں ملا, مر گئے تو دیکھو اتنی دولت آئی, وہ کیا فائدے کی. ابا کے رہنے میں اس کا فائدہ نہیں تھا, چونکہ اللہ جانتا تھا ان کے جانے کے بعد اس میں خیر تھا, کیا میں نہیں جانتا. دیکھیے ہم انسان ہیں, ہم تو کبھی کبھار سمجھ بھی نہیں پاتے اللہ کتنی نعمتوں سے ہم کو نواز دیتا ہے, کتنی نعمتیں نواز دیتا ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. معلوم جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہے نا پھر احساس ہوتا رے بہت اچھی نعمت. تو لہٰذا وہ 4-5 ڈیسیجن پہ افسوس مت کیجیے. نماز روزہ آپ اس کے لیے نہیں کر رہے, وہ ایک الگ ہی عمل ہے آپ کا, جو اللہ کچھ بھی نہ دے بھی تو آپ کرتے رہیں گے. وہ کام بھکاری کر دے, خلاش کر دے, جسم چھین لے, مال چھین لے, تو بھی آپ کرتے رہیں گے, کیونکہ وہ تو رب نے حکم دے دیا. وہ اس کے لیے نہیں کر رہے ہم 4-5 چیزوں کے لیے, لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو اذکار وغیرہ آپ کرتے رہیے. اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو رب کی طرف سے یہی فیصلہ ہے, آپ انتظار کریں, اپنا کام کرتے رہیں, اچھی تدبیر اور دعا کرتے رہیں. اللہ جب بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ اس مسئلے کو آپ کے لیے حل کر دیں گے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.